ایک ہوتا ہے کسی شخص کا عمر بھر کسی کرامت کا انتظار کرنا، کسی خزانے کے دریافت ہونے کا انتظار کرنا، کسی شخص کے مہربان ہونے کا منتظر رہنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کا جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے، اور جتنا بڑا فرق ان دونوں چیزوں میں ہے اتنا ہی بڑا فرق ان دونوں کے نتائج میں بھی ہے۔ اگر کوئی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون کرم یہ ہے کہ اللہ اس کی جد و جہد پر اسے ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، فرمایا وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، جنہوں نے ہمارے رستے میں جد و جہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے ضرور رستہ عطا فرمائیں گے۔ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، ہمت کرنا، کسی مقصد کے لیے آگے بڑھنا، اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا، اور حصول مقصد کے لیے، حصول مشن کے لیے پھر کاوش کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور کہنا کوئی نگاہ کرم ہو جائے، کوئی فضل ہو جائے، کوئی کسی طرح سے کوئی خزانہ میرے ہاتھ آ جائے، تو یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو مزید کاہل کر دے، مزید آپ کو لے جائے گی اس رستے میں جو رستہ ناکامیوں کا رستہ ہے۔ آپ فضل کا انتظار ضرور کریں، نگاہ کرم کا انتظار ضرور کریں، لیکن جد و جہد بھی تو کریں، کوشش بھی تو کریں، اس رستے کا تعین بھی تو کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ جنہوں نے ہمارے رستے میں جد و جہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے رستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ تو فرماتے ہیں جو علم کے لیے جد و جہد کرے گا نا، اللہ اسے علم بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو شخص توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل سے معافی بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص نیکی کے لیے مخلص ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکیوں کا بھرپور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو میدان میں نکلے گا، کفر کے خلاف لڑے گا، اس کی تو ہر دو صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جیت کے لوٹ آئے تو مجاہد اور غازی ہیں، اور اگر اسی رستے میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تو شہید ہیں۔ آپ کوشش جاری رکھیں، جد و جہد اپنی زندگی میں کوئی بھی مقصد اپنے ہاتھ لگائیں، پھر اس کے لیے کاوش کریں اور بھرپور جد و جہد کریں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ آپ کو پتہ ہے بعض دنیاوی چیزوں میں بعض لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا۔ بعض لوگوں کو شہرت کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہرس ہوتی ہے، وہ سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، نہ عبادت، نہ روحانیت، نہ تقویٰ، نہ کوئی کسی قسم کی باطنی کیفیات۔ بس میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی ایک نام ہوتا ہے، ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ اپنے لیے کوئی بہترین مقاصد تلاش کریں۔ آپ کے یہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں گے، زندگی کے مسائل ہوں گے، یہ ویسے رستے میں رہ جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا یہ ہے ہی نہیں۔ لوگ جد و جہد کرتے تھے، صحابہ چلتے تھے، میلوں کا سفر، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، پیروں میں چھالے پڑ کر ٹوٹ جاتے تھے اور زخم بن کر ٹھیک ہو جاتے تھے، پر ان کا سفر جاری رہتا تھا۔ بڑے زخم لگے، بڑے زخم ٹھیک ہوئے، پر وہ سفر جاری ہے۔ اپنے مقاصد کا تعین کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے رستے ہموار ہی ہوں، پہاڑی رستہ بھی ملتا ہے۔